تمہاری وہ تاریخیں اٹھا کے دیکھو، سید افروز میاں قبلہ سے پوچھو، لوگوں جب کافر اپنے گھروں سے تجارت کے لیے لمبا جاتے تھے سفر پہ مہینے 2 مہینے کے لیے، تو رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں اپنی جوان بیٹیوں کو مسلمانوں کے حوالے کر کے جاتے تھے امانت کے طور پہ. انہیں پتا تھا میری بیٹی اگر محفوظ رہے گی تو محمد کے غلام کے گھر میں محفوظ رہے گی. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد. بے شک آج ہماری بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں ہمارے گھروں میں. رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں تو اتنا بڑا امانت دار تھا مسلمان، کان کھول کے سن لے، جو تیرے مقابلے میں تلوار چلانے آتا تھا وہ بھی کہتا تھا اگر میری بیٹی محفوظ ہے تو محمد کا کلمہ پڑھنے والے کے گھر میں محفوظ ہے اور کہیں محفوظ نہیں ہے، تیری وہ تاریخ نہیں ہے. آج ہمارے جوان بیٹے دوستیاں کرتے گھوم رہے ہیں، فیس بک واٹس ایپ پہ چیٹ کر رہے ہیں لڑکیوں سے. لوگوں ارے اپنی تاریخیں پڑھو، فیس بک پہ چیٹ کرنے کے لیے نہیں آؤ، دوستی کرنے کے لیے نہیں آؤ، تم تو بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کرنے کے لیے ہو. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے تمہاری تاریخ. کہاں چلے گئے؟ ایک جنگ میں صحابہ کرام نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا آقا جنگ جیت لی، مال غنیمت حاضر ہے. ایک کافر کی بیٹی کو قیدی بنا کے لائے، نبی کی بارگاہ میں پیش کیا. آقا میدان جنگ میں کافر کی بیٹی بھی ہاتھ لگی ہے، قیدی بنا کے لائے. آقا اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ آمینہ کے لال فرماتے ہیں اسے کھانا کھلایا جائے، اسے پانی پلایا جائے، اسے چادر اڑائی جائے، اسے عزت دی جائے. اور اس کی آقا دشمن کی بیٹی ہے، کہا بیٹی دشمن کی ہو یا اپنی ہو، محمد کی نظر میں بیٹی بیٹی ہوتی ہے. سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. بے شک تاریخیں رہی ہیں مسلمانوں. جی جی جی. آج تمہارے کردار کیا ہو گئے؟ امانت میں خیانت. اگر موقع لگا تو چھوڑو نہیں. آج ذرا سا موقع لگے تو ہم اس موقع کو بنا لیتے ہیں، چھوڑتے نہیں. اللہ اللہ. جتنا جھوٹ بولنا پڑے بول لیں گے. دلالیاں مارنے سے 10-10 روپے کی ہم باز نہیں آتے، روزی حرام کرتے ہیں. غور کر. نبی نے کہا اسے پانی پلاؤ، کھانا کھلاؤ، کھانا کھلایا، پانی پلایا، بستر دے دیا، آرام کرنے لگی. کافر کی بیٹی کہنے لگی تمہارے ہاں ایسا ہوتا دشمنوں کے ساتھ؟ ہائے ہائے. صحابہ نے عرض کی، صحابہ نے فرمایا، نبی کے غلاموں نے فرمایا بیٹی سن، محمد عربی تو بیٹیوں کو عزت دینے آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد. دشمن کی بیٹی ہوں، کہا محمد عربی کی نظر میں دشمن کی بیٹی ہو یا اپنی بیٹی ہو وہ بیٹی کی نظر سے دیکھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اللہ. نبی نے پوچھا اس کی حاجت پوچھو، اگر کوئی ضرورت ہو تو ضرورت پوری کرو. کسی صحابی نے پوچھا کیا تجھے آج کوئی ضرورت ہے تو بتا دے، آج تو محمد عربی کی مہمان بنی ہے. اللہ اللہ کہنے لگی کہ تمہارے نبی میری چوائس کو پورا کر دیں گے، میری حاجت کو پورا کر دیں گے. نبی کے غلام نے فرمایا تو بیان تو کا، وہ آمینہ کا لال ہے، سارے خزانوں کی کنجیاں اللہ نے ان کے ہاتھ میں رکھ دی ہے، تو مانگ دو عطا کر دیا جائے گا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. کہنے لگی یہ بات ہے تو نبی کی بارگاہ میں لے کے چلو مجھے. نبی کی بارگاہ میں لے کے چلے گئے. اللہ اللہ دشمن کی بیٹی کھڑی ہے. لوگوں آج ہمارے قبضے میں اگر کسی کی بیٹی آ جائے تو ہمارے نظریات کیا ہوتے ہیں؟ جی جی. غور کریں. آپ اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، آپ نے وہی کلمہ پڑھا جو ان صحابہ نے کلمہ پڑھا. ہمارے نظریات کیسے ہوتے ہیں؟ ہمارے دل میں اور ہمارے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ یہ مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، میں دبے لفظوں میں بول رہا ہوں، آپ خود جانتے ہو. لیکن آج نبی کے غلاموں کے دل میں کیا چل رہا تھا؟ کھڑا کر دیا، مانگنا، آمینہ کا لال بیٹا ہے نا عطا کرنے کے لیے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈر رہی تھی مانگوں گی دے دیں گے، دشمن کی بیٹیوں کا مانگ تو لے، یہ عطا کرنے والے نبی. عرض کرنے لگی آقا جو مانگوں گی کیا ملے گا؟ نبی نے فرمایا مانگ لے، آج محمد کی مہمان بنی ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ.
آقا جو مانگوں گی؟ ہاں نبی نے فرمایا جو مانگوں گی۔ اے لوگوں ذرا غور کرو، ہائے ہائے دشمن کی کیا نبی کردار پیش کر رہے زمانے کے سامنے، دنیا کو کیا نبی کردار دینے۔ لوگوں اسلام تلوار سے نہیں میرے نبی کے کردار سے پھیلا ہے۔ سبحان اللہ زندہ باد بے شک۔ کہنے لگی آقا مانگوں؟ نبی نے فرمایا مانگ۔ عرض کرنے لگی آقا میں یہ چاہتی ہوں مجھے رہا کر کے میرے گھر پہنچا دیا جائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ جی جی نبی نے فرمایا گھر جانا چاہتی ہے آقا، لیکن یہ کوئی نہیں کرتا، کون کرے گا؟ مجھے تو جنگ سے قیدی بنایا ہے، مجھے پھر کیوں چھوڑیں گے آپ؟ نبی نے فرمایا محمد کا دامن تنگ نہیں، محمد کا دامن وسیع ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اگر آج میں نے تجھے گھر نہ جانے دیا، زمانہ کہے گا کہ ایک آنے والی کی خواہش پوری نہ کر پائے محمد عربی۔ نبی نے فرمایا جا، تجھے آزاد کر دیا، تجھے اختیار ہے اپنے گھر جانے کا۔ بے شک سبحان اللہ۔ گھر جانے لگی، گھر جانے لگی۔ نبی نے فرمایا رک جا، کہاں جا رہی ہے؟ آقا اجازت ملی ہے گھر جا رہی ہوں۔ نبی نے فرمایا ایسے نہ جا، میری مہمان بنی تھی، راستے میں اگر تیری عزت پہ کسی نے حملہ کر دیا، زمانہ کہے گا محمد عربی کی مہمان بنی تھی، عزت اس کی راستے میں لوٹ لی گئی۔ نبی نے فرمایا گھر جائے گی، مگر میرے صحابہ اپنی تلواروں کے ساتھ تیری حفاظت کر کے لے کے جائیں گے۔ جیسے عزت کے ساتھ تجھے لایا گیا ہے ویسے عزت کے ساتھ تجھے پہنچایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد۔ بہت اچھی سبحان اللہ۔ تلواروں کے سائے میں نبی کے صحابہ نگاہیں جھکی ہیں، لے کے جا رہے ہیں جیسے کوئی منتری جاتا ہے، دشمن کی بیٹی جا رہی ہے۔ اللہ اللہ، دروازے پہ پہنچی، دستک دی، جوان بھائی نکل کے آیا۔ جب بھائی نے دیکھا میری بہن کو لائے ہیں، وہ لے کر کے آئے ہیں جو میدان جنگ سے لے کے چلے گئے تھے۔ اللہ اللہ، بھائی جلال میں آیا، اپنی تلوار کو نکالا، صحابہ کے اوپر سوت کے کھڑا ہو گیا۔ ایک ایک کا سر قلم کر دوں گا، میری بہن کو میدان جنگ سے لے گئے تھے، پتہ نہیں میری بہن کے ساتھ تم نے کیا کیا ہوگا، میری بہن کی عزت کا تم نے جنازہ نکال دیا ہوگا۔ اتنا کہہ کر کے تلوار سوت کے جب آگے بڑھا، بہن آگے آ گئی، کہنے لگی بھائی پہلے تجھے میرا سر قلم کرنا پڑے گا، بعد میں مصطفیٰ کے غلاموں کے سر کی باری آئے گی۔ کہنے لگا تیرے اوپر بھی محمد نے جادو کر دیا، تو بھی محمد کی بات کہتی ہے؟ کہنے لگی بھائی میں قسم کھا کے کہتی ہوں محمد عربی نے جادو نہیں کیا ہے، مگر جملہ سن لے، اس کے بعد میں گردن کاٹنا، میں تیری سگی بہن ہوں، مگر میری عزت کی حفاظت آج تک تو نے بھی ایسی نہ کی ہوگی جیسی میری عزت کی حفاظت محمد کے غلاموں نے کی ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ مفتی گلفام رضا صاحب قبلہ، علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد۔ میری عزت کی حفاظت میرے بھائی آج تک تو نے بھی نہ کی ہوگی جیسے محمد کے غلام کر کے لائے۔ کہنے لگا سچ میں؟ کہنے لگی بھائی میں قسم کھا کے کہہ سکتی ہوں میں تیرے پاس تیرے گھر میں اتنی محفوظ نہ تھی جتنی محمد عربی کی بارگاہ میں محفوظ تھی۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ تو کہنے لگا بہن پھر تو کلمہ پڑھ لیا ہوگا؟ کہنے لگی بھائی کلمہ بھی نہیں پڑھی ہوں۔ کہنے لگی تعریف بھی کرتی ہے کلمہ بھی نہیں پڑھی، یہ کیا معاملہ؟ کہنے لگی دل تو چاہتا تھا کلمہ پڑھ لوں، پھر کیوں نہیں پڑھا؟ کہنے لگی کلمہ اگر میں پڑھ لیتی تو یہ کہتا کہ محمد عربی نے ڈرا دھمکا کے میری بہن کو کلمہ پڑھا دیا ہوگا، اکیلی تھی نا، اس لیے میں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ محمد عربی ڈرا دھمکا کے کلمہ نہیں پڑھاتے، اگر کلمہ پڑھاتے ہیں تو مسکرا کے سینے سے لگا کے کلمہ پڑھاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک زندہ باد زندہ باد۔ بے شک۔ تو بہن اب کیا چاہتی ہے؟ بہن کہنے لگی بھائی میں یہ چاہتی ہوں کہ محمد عربی کی بارگاہ میں جاؤں، اب تیرے ساتھ جا کے کلمہ پڑھوں، تاکہ زمانہ یہ نہ کہہ دے اکیلی تھی تو ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ لیا ہوگا۔ تو سگا بھائی کہہ رہا بہن جب یہ بات ہے تو مجھے بھی لے کے چل، کلمہ تو بھی پڑھے گی کلمہ میں بھی پڑھوں گا۔ ارے جس نبی کا کردار اتنا اچھا ہے اس کا پروردگار کتنا اچھا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد۔ تم نے اپنے کرداروں سے پوری دنیا